الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں جو روایات ذکر کی 40 سال تک آدم علیہ السلام کا جسم پڑا رہا. اس سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ زمین سے کچھ مٹی لے کر آؤ، تو زمین نے انکار کیا کہ نہیں، میرے سے کچھ کم نہ کرنا، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں. جبریل نے اللہ کا نام سنا، واپس چلے گئے. اللہ رب العالمین نے میکائیل کو بھیجا جو ہواؤں کا اور اگانے کا، پھل سبزیاں اگانے کی ذمہ داری اللہ نے جس کو سونپ رکھی ہے. وہ آیا، اس نے زمین سے مٹی لینا چاہی، مگر زمین نے پھر وہی کہا اسے. واپس چلے گئے، اللہ تیرا نام لیا اس نے. اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا جس کو بعض لوگ اسرائیل کہتے ہیں. یہ نام قرآن و حدیث میں تو نہیں ہے، اور لوگ اسرائیل نام لیتے ہیں. حدیث میں اس کے لیے ملک الموت کا لفظ ہے. البتہ اسرافیل کا نام ہے کہ وہ جو سور پھونکے گا. تو اللہ رب العالمین نے اس کو بھیجا، یہ زمین پہ آیا. زمین نے اس کو وہی واسطہ دیا. اس نے کہا کہ نہیں، مجھے اس بات سے خفت محسوس ہوتی ہے کہ میں اللہ کے حکم کو پورا کیے بغیر واپس لوٹ جاؤں. اسے زمین سے مٹی لی اور مختلف جگہوں سے لی، سفید، سرخ، سیاہ. آپ نے فرمایا کہ اسی طرح آدم کی اولاد ہے، کچھ سفید، کچھ سرخ، کچھ سیاہ. اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو پھر پانی کے اندر ملا کر طین بنا دیا، گارا جس کو کہتے ہیں. یہ کتنا عرصہ یہ پڑا رہا. آدم علیہ السلام کا جو جسم کا خول تھا، جو مجسمہ تھا، یہ پڑا رہا کافی عرصہ. لوگ گزرتے، فرشتے گزرتے، وہ دیکھتے. ابلیس بھی تھا، وہ خائف ہوتا تھا کہ خلقت لامر عظیم، لگتا ہے تو کسی بڑی مقصد کے لیے پیدا کیا جا رہا ہے. تو بہرحال وہ دیکھتے رہے. اللہ رب العالمین نے جس وقت اس میں روح پھونکی تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو چھینک آئی. تو انہوں نے کہا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یرحمک ربک، تجھ پہ تیرا رب رحم کرے. واقعہ لمبا ہے، میں صرف ایک چیز کی طرف لانا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو بلایا، آدم تو ان فرشتوں کے پاس جا. آدم علیہ السلام کا جو قد تھا وہ 60 ذراع، 60 ہاتھ. 60 ہاتھ کا مطلب ہے تقریباً 90 فٹ. اور 7 ہاتھ چوڑائی تھی ان کے جسم کی، وہ تقریباً 21 فٹ بنتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا باپ آدم جو تھا نا، وہ کھجور کی مثل، یعنی کہ بڑا ان کا جسم سوکھا سا، سکے سے اور لمبے قد والے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بال بہت زیادہ تھے آدم علیہ السلام کے، حتیٰ کہ جسم پر بھی بال بہت تھے. آدم علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فرشتوں کے پاس جاؤ. فرشتوں کے پاس گئے. آدم علیہ السلام نے جا کے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہوں نے آگے سے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم ہذہ تحیتک و تحیت ذریتک، یہ تیرا اور تیری اولاد کا تحفہ ہے. اللہ میری اولاد؟ فرمایا ہاں تیری اولاد ہو. وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں. حدیث کے لفظ ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایسے ہاتھ کو پھیلایا، دائیں ہاتھ کو، اور آدم کو دکھایا کہ آدم یہ دیکھ، یہ ساری تیری اولاد ہے جو قیامت تک ہونی تھی، نیک ہیں کہ بد ہیں، سب دکھائے اللہ تعالیٰ نے۔ ان میں کچھ چہرے جو تھے، کچھ وجود جو تھے وہ بڑے نور والے تھے۔ آدم علیہ السلام کو ان میں سے ایک چہرہ بڑا ہی اچھا لگا، وہ بڑا ہی نور والا تھا۔ آدم علیہ السلام کہنے کہ اللہ یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرا بیٹا داؤد ہے، داؤد علیہ السلام۔ اللہ کم عمرہ، اس کی عمر کتنی ہے؟ اللہ نے فرمایا 60 سنہ، 60 سال۔ اللہ اس کی عمر تو تھوڑی ہے، فرمایا بس یہی لکھی ہے۔ اللہ زدہ 40 سنہ، اس کو 40 سال عمر اور دے دو۔ بعض روایات میں آتا ہے اللہ نے فرمایا ہم تو لکھ چکے، اللہ چلو میری عمر سے دے دو۔ چلو ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام نے اپنی عمر کے 40 سال داؤد علیہ السلام کو دے دیے۔ داؤد علیہ السلام کی عمر ہوگی 100 سال۔ آدم علیہ السلام کی عمر حدیث میں جو آتا ہے کہ اللہ نے 1000 سال رکھی تھی۔ جب 960 سال ہوئے، فرشتے آئے، آ کر آدم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، یہ دنیا پہ پہلی فوتگی ہونے لگی ہے، بلکہ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا قتل کیا جا چکا ہے۔ تو کہا اللہ تعالیٰ نے بھیجا، کہنے لگے کہ، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ آدم اپنی عمر گنا کرتے تھے، اتنی ہو گئی، اتنی ہو گئی۔ کہنے لگے نہیں، ابھی تو میرے 40 سال پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے اپنی وہ عمر اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دی؟ فرمایا نہیں دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نسی آدم فنسیت ذریتہ، جحد آدم فجحدت ذریتہ۔ آدم بھول گیا، اس کی اولاد بھی بھولتی ہے۔ آدم نے ایک چیز سے انکار کر دیا، اس کی اولاد بھی انکار کرتی ہے۔ کہا کہ نہیں نہیں اللہ، میں نے نہیں دی 40 سال اس کو، میرے 40 سال بس تھے مجھے۔ فرمایا چلو ٹھیک ہے، چل اب داؤد کے بھی 100 پورے رہیں گے، تمہیں بھی 40 دے دیں گے، لیکن بعض روایات کے اندر جو زائد لفظ ہیں وہ یہ ہیں، اللہ نے اس دن سے کتابت اور 2 فرشتے ہر بندے پر لکھ دیے کہ آج کے بعد ان کی ہر بات لکھو بھی اور ان کے اوپر گواہ بھی بن جاؤ۔ اس دن سے گواہی اور کتابت شروع ہو گئی۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے، بھولنا یا بعض دفعہ کسی چیز کو جانتے ہوئے بھی اس سے چشم پوشی کرنا، یہ آدم کی اولاد کے اندر ہے۔ رب العالمین کو دیکھیں کہ کیسے اس کو پتہ ہے سارا، لیکن پھر اس کا ایک بندہ کہتا ہے نہیں دی میں نے۔ رب العالمین کا تحمل اور اللہ رب العالمین کا عفو درگزر کیسا ہے۔ بھائیو، اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جس باپ کی اولاد ہیں وہ بھی بھولا، ہم بھی بعض معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ طے کر کے بھولتے ہیں، یا بعض دفعہ جب بات کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ذہن کچھ اور ہوتا ہے، جب حالات بدلتے ہیں ذہن میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات میں نے کی ہے، لیکن بندہ اس بات کو اب گھما پھرا کے دوسری طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے کہ کہی ہوئی بات کو کسی نہ کسی طرح موڑ دوں۔ تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو، ہمارا بھائی کسی معاملے سے بھولتا ہو، یا وہ اس چیز کی طرف اتنا گھما پھرا کے حالات اور قرائن کی وجہ سے اپنی کہی ہوئی بات کو دوسری طرف لے جانا چاہتا ہو، تو ہمیں اس معاملے میں یہ حدیث اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اصل میں انسان کے پاس جتنا علم ہوگا نا، اتنے اس کے اندر تنگ نظری کم ہوگی۔ ہاں، بعض موقعوں پر علم جو ہوتا ہے وہ تنگ نظری کا باعث بھی بنتا ہے۔ بعض جگہوں پر علم ہو تو تنگ نظری نہیں ہوتی، اور بعض جگہ پر علم ہو تو تنگ نظری ہوتی۔ تو ایسے معاملات پر تو ہمارے اندر تنگ نظری نہیں آنی چاہیے۔ البتہ کچھ معاملات ایسے ہیں
کہ جو سنت کی اتباع سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں پر تنگ نظری ہونی چاہیے اور خوب ہونی چاہیے۔ وہاں پر آپ کو کوئی متعصب کہے، کوئی تنگ نظر کہے، کوئی کچھ بھی کہے، وہاں پر ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کو کیا، جس طریقے سے کیا، اس کو اسی طریقے سے کرنا چاہیے اور اسی مقدار سے کرنا چاہیے۔ اصل میں جہاں پر تساہل اور جہاں پر انسان کی اپنی پسند اور ناپسند آتی ہے، دین کے اندر بگاڑ یہیں سے آیا۔ کسی طرح کا معاملہ ہو، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جہاں پر آ جائے وہاں پر مداہنت اور تساہل اس کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو اللہ کے نبی کی سنتوں کے تحفظ کا ایک وقت ہے۔ اگر آپ اس کے اوپر کہیں بھی نہیں بولتے، خاموش ہو جاتے ہیں، تو ایسا ایسا سنتیں ختم ہو جائیں گی مساجد سے، ہماری زندگیوں سے۔ اس لیے جہاں خلاف سنت عمل ہو، آواز ضرور اٹھانی چاہیے۔ اگر وہ عمل اجتماعی طور پر ہوا ہے تو اجتماعی طور پر وہ بات کہی جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ عمل سنت کے خلاف ہے۔ اور اگر وہ انفرادی طور پر ہوا تو انفرادی طور پر اس کو کہا جائے، کیونکہ برائی کو روکنے کا، غلط چیز کو روکنے کا، یا سنت کے خلاف جو عمل ہو جائے اس کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں پر یہ بات واضح کر دی جائے۔ اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ سنت ترک کر دی جاتی ہے، سنت پر عمل نہیں ہوا، وہاں پر بھی یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اصل سنت یہ ہے، تاکہ اس سے کوئی دھوکہ نہ کھائے۔ تو ہمیں یہ چیز سمجھ لینی چاہیے اللہ کے، کیونکہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ سنت پر ترک لوگوں کے ذہنوں میں یہ بن جاتا ہے کہ شاید یہ جس طریقے سے عمل ہو رہا ہے یہ بھی ایک سنت ہے۔ یہ سنت نہیں ہے، سنت وہی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ مثال کے طور پہ جمعہ کے دن سورہ کہف، 2 صورتیں آپ فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، سورہ سجدہ اور سورہ دہر۔ سنت ہے پوری صورتیں پڑھنا، یہ خلاف سنت ہے کہ کوئی بندہ اس میں آدھی صورتیں پڑھے، سنت پوری صورتیں پڑھنا۔ ہاں ایک بندہ عمل نہیں کرتا، تھکا ہوا ہے، یا وہ کسی وجہ سے اس دن قرات نہیں کرتا تو ٹھیک ہے، گناہ گار تو نہیں ہے اس کے اوپر بندہ، لیکن دوام اور ہمیشگی لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات نہ بٹھا دے کہ یہ سورت پڑھنے کا مقصد ہے کہ ایک رکوع اس کا لے لو، اس کا لے لو، یہ بھی سنت ہو گئی۔ یہ سنت نہیں ہے۔ سورہ کہف جمعے کے دن پڑھنا سنت ہے۔ اب کوئی بندہ آدھی پڑھنی شروع کر دے تو کیا آدھی پڑھنا سنت ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پر جو عمل کیا، کوئی بندہ اسے آدھا کرنا شروع کر دے، کیا یہ آدھا کرنا سنت؟ آدھا سنت نہیں ہے، سنت پورا کرنا ہے۔ تو یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم پڑھتے ان 2 صورتوں کا انتخاب کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے پڑھی ہیں۔ تو کیا اللہ کے نبی نے اتنی پڑھی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر یہ صورتیں اتنی نہیں پڑھی، پوری پڑھی ہیں۔ جمعے کے دن 2 صورتیں پڑھی جاتی ہیں نماز کے اندر، سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ۔ کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی پڑھتے تھے؟ کچھ مقامات ہیں فقرؤ ما تیسر من القرآن، وہاں پر آپ نے کسی چیز کو خاص نہیں کیا۔ جہاں پر آپ نے ایک چیز کو لیا، جہاں پر آپ نے ایک چیز کو پڑھا، وہاں پر اس چیز کو اسی طرح پڑھا جانا چاہیے۔ اگر آپ نے وہ چیز نہیں پڑھنی تو چھوڑ دیں۔ اگر آپ اس چیز کا انتخاب کر رہے ہیں پھر اتنا کریں جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کیونکہ اگر سب مسجدوں میں یہ سلسلے چل نکلے جس طرح کہ یہ چل نکلا ہے، اگر اس پر آواز نہیں اٹھائی جائے گی تو آنے والے وقتوں میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ سنت پوری صورتیں ہیں کہ کتنی ہیں۔ ہر مسجد کے اندر یہ سلسلہ چل نکلا ہے، ایک رکوع اس کا پکڑا، ایک اس کا پکڑا، اور لوگوں کو یہ باور کروا دیا ہم نے سنت پر عمل کیا۔ یہ سنت نہیں ہے۔ ہاں آپ کو قرآن پڑھنے کا اجر ضرور ملا، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ضرور ملی ہیں۔ وہ گناہ والی جو کیفیت ہے نا کہ کہنا کہ گناہ گار ہے، وہ فتویٰ بھی یہاں نہیں لگتا، لیکن سنت پر عمل تو نہ ہوا۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ آپ ایک ذریعہ بن رہے ہیں سنت لوگوں کے ذہنوں سے مٹانے کا۔
کہ آپ کے عمل کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز آ رہی ہے کہ یہ سنت نہیں ہے پوری پڑھنا، بس جتنی پڑھ لو ٹھیک ہے، وہ بھی سنت ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اس منبر اور مصلی کے کچھ تقاضے ایسے ہیں کہ وہاں پر ہمیں چاہتے ہوئے بھی کچھ تساہل نہیں برتنا چاہیے، تاکہ عامت الناس کے ذہن کے اندر کچھ ایسا نہ آئے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو توجیحات آتی ہیں نا، مکے کے اندر انہوں نے پوری نماز پڑھی، مسافر تھے، 4 رکعتیں کیوں پڑھی؟ بعض نے توجیہ اس کی یہ لکھی ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے اس لیے 4 رکعتیں پوری پڑھی کہ یہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی حج کرنے آئے ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے، تو وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ ظہر عصر کی رکعتیں 2 ہیں۔ بات سمجھ آئی ہے؟ بخاری کے اندر آپ نے سنا نا درس کہ عثمان رضی اللہ عنہ سفر کے باوجود بھی انہوں نے مکے کے اندر پوری نماز پڑھی۔ اس کی ایک توجیہ اہل علم نے یہ لکھی ہے کہ وہاں پر نئے مسلمان تھے، تو یہ ان کو گمان نہ ہو کہ فجر ظہر کی، عصر کی، عشاء کی رکعتیں 2 ہیں، اس لیے پوری پڑھی۔ تو بعض دفعہ کچھ چیزوں کے جواز ہونے کے باوجود کسی مصلحت کے تحت اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ تو سنت کا تقاضا تو یہی ہے کہ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا اس کو اسی طرح ہم باقی رکھیں۔ نہیں آپ کا دل کرتا آپ تھکے ہیں چھوٹی تلاوت کرنی، کہیں اور سے کر لیں، لیکن جب محبت ہو اللہ کے نبی سے، آپ کی سنت اور عظمت ہفتے بعد ایک موقع آتا ہے تو بندہ پھر اس دن کا خیال رکھے کہ 7 دنوں بعد تو مجھے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صورتیں پڑھنی ہیں، اور اس پر بھی ہم کہہ دیں کہ یہ ہے وہ ہے۔ اور اسی طرح دعا کا مسئلہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ آپ نے کسی کے جنازے کے علاوہ دعا کی ہو، جنازہ پڑھا دیا بس ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، یا اس کے بعد آ کر کسی صحابی نے کہا ہو کہ اللہ کے رسول نماز کے بعد دعا کر دیجئے گا فلاں فوت ہو گیا۔ ہم اہل حدیث اگر کوئی عمل کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ او جی اس نے کہہ دیا تھا، اور اگر کوئی دوسرا کرے نا تو ہم کہتے ہیں یہ بدعت ہے۔ ایک حدیث پکڑی ہوئی ہے جی، اللہ کے نبی کو ایک بندے نے بارش کے لیے کہا، آپ نے دعا کر دی۔ بھئی سوال یہ ہے وہ تو اللہ کے نبی کی ذات کو کہا تھا نا، تو اللہ کے نبی نے دعا کر دی، اگر وہی تمہاری دلیل ہے تو تم بھی کر دو نا، سب سے کیوں کرواتے ہو؟ اور جس وقت اس نے کہا تھا آپ نے اسی وقت کی، آپ منبر پر تھے، آپ کو جو جس وقت کہتا ہے آپ اسی وقت کرو، آپ تو باہر ہوتے ہو، آپ کو کوئی کہتا ہے دعا کر دینا، آپ کہتے ہیں اچھا نماز کے بعد کراؤں گا، یہ سنت ہے؟ دلیل جو پیش کی جاتی ہے اس پر بھی عمل نہیں ہوتا۔ اگر اس پر عمل کرنا، اللہ کے نبی تو منبر پر تھے، آپ نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ نے آپ کی اتباع میں اٹھا لیے، وہ موقع کچھ اور تھا۔ آپ کو منبر کے دوران اٹھ کر کوئی بندہ کہتا ہے جی دعا کر دیں، صورت اور سمجھ آتی ہے۔ لیکن آپ باہر ہیں، آپ کو کوئی فون کرتا ہے جی کر سب دعا کیجئے گا، آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے نماز کے بعد کرواؤں گا، اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لوگ بیمار بھی ہوئے، شہید بھی ہوئے، لوگوں پر مشکلات بھی آتی تھی، پریشانیاں بھی آتی تھیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ مکے گئے ہیں، مدینے گئے ہیں، اللہ کے گھر میں رہے ہیں، وہاں سے دین نکلا، وہاں پر کتنی نمازوں کے بعد آپ نے دعا دیکھی؟ کیا وہاں کے لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ وہاں کے لوگ مرتے نہیں ہیں؟ اصل میں یہ مقلدین کے اندر یہ سلسلہ تھا دعاؤں کرنے کا نمازوں کے بعد، اور ہمارے لوگوں نے ان کا قریب معاملہ کرنے کے لیے نا ایک یہ سلسلہ بنا لیا ہوا ہے، ان کی دیکھا دیکھی یہ طریقہ ہمارے اندر آیا۔ کہتے ہیں جی اس نے کہہ دیا تھا، بس میں نے پھر کہا جی، اور علماء کہتے ہیں یار یہ علماء کہنے والی بات تو میری بات بھی کوئی نہ مانے جب تک میرے پاس دلیل نہیں ہے، میں کب اپنی منواتا ہوں؟ اگر ہم ان سنتوں کے تحفظ پر نہیں بولیں گے نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں مٹتی جائیں گی، اور جہاں سے نبی کی ایک سنت اٹھتی ہے وہاں پر بدعت آتی ہے۔ کسی نے کہہ دیا، اب جنازہ ہم پڑھاتے ہیں، جنازے کے بعد کوئی ہمیں کہہ دے جی دعا کر دیں جی، پھر اب میں دعا کروں گا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، اور جو کہتے ہیں جب کوئی کہہ دے اس وقت کر دینی چاہیے، تو انہیں چاہیے نا پھر میت کے پاس کھڑے ہو کے دعا کریں اس وقت۔ قبر پہ جا کے آپ کو کوئی کہہ دے جی 40 قدم پہ جا کے پھر دعا کریں جی، آپ کر دیں گے دعا؟
اگر کسی نے کہہ دیا آپ کے نزدیک تو اس وقت کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ بھئی کہنے والے کو بھی پتہ ہونا چاہیے کب کہنا ہے اور کب نہیں کہنا۔ وہ عمل جو سنت سے ہٹ کے ہو اس میں برکت اور خیر نہیں ہوتی۔ جو سنت سے ہٹ کے عمل کیا جائے نا اس میں خیر، دعائیں بہت زیادہ ہیں لیکن قبولیت کتنی کو ہوتی ہے ان دعاؤں کی، اس میں خیر کتنی کا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کے طریقے کو ترک کر دیا گیا۔ تو بھائیو، آدم علیہ السلام بھولے، آدم کی اولاد بھولی، آدم علیہ السلام نے ایک چیز کا انکار کیا، ان کی اولاد نے ایک چیز کا انکار کیا۔ گزارش یہ ہے کہ بھولنا، غلطی کرنا انسان کے فطرت کے اندر ہے، اس کے مزاج میں ہے، لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جو ذاتیات کی حد تک ہوں۔ میری ذات کا کوئی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، وہ میری ذات کا ہے، وہ جیسے بھی ہے، کوئی میری تنہائی میں اصلاح کر دے، ٹھیک ہے، اللہ اسے جزائے خیر دے۔ لیکن جو اجتماعی معاملات ہوتے ہیں جس کا اثر پورے معاشرے پر جاتا ہے اس میں اصلاح ضروری ہے تاکہ کسی کو اس سے غلط فہمی نہ ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سنت پر کاربند رہیں، ہم کہیں ہی نہ ائمہ کرام کو اتنا کہ جی آپ دعا کروا دیں۔ بھئی آپ کو اگر کوئی نیک بندہ محسوس ہوتا آپ اس کو جا کے کہہ دو کہ آپ میرے لیے دعا کرو، یہی حدیث سے ثابت ہے۔ کسی نیک آدمی کو جا کے کہہ دے۔ مسئلہ یہ اجتماعی کیفیت بنانے کا ہے، لیکن ہم جب تک اس طریقے کو اپنا نہیں لیتے اس وقت تک ہمیں اس سے سکون نہیں ملتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کے محدثین، کبار علماء، پھر جن علماء کے نام لیے جاتے ہیں کہ بھئی الحمدللہ ہم بھی علماء سے پڑھے ہیں، کبار علماء سے پڑھے ہیں، ان کی زندگیوں میں ہم نے یہ چیز نہیں دیکھی، یہ عمل ان کے نہیں تھے۔ تو بہرحال علماء میں بھی میں نے آپ سے گزارش کی کہ تساہل، نرمی برت جانے والے لوگ ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کہ بھئی جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم نے ویسے کرنا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معاملات کو سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں جہاں پر توسع ہے، جہاں پر کچھ کمزوریاں ہیں عملی یا کچھ، اس میں ہمیں اللہ سے ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں کو اختیار کرنے کی اور ان کو باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔